أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11، اسی صورت سے قرآن کریم کے آیات کی تفسیر ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور ابھی آپ کے سامنے اسی صورت سے آیت نمبر 61 تلاوت کی گئی ہے۔ اور اس سے پہلے کی آیات میں آپ کے سامنے یہ بات بتلائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء اور رسولوں میں سے ہود علیہ السلام کو بھی ان کی قوم عاد کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا، اور اس قوم کی تباہی و بربادی کا قصہ اور واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دوسری قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ قوم سمود ہی وہ قوم ہے جو قوم عاد کے بعد اس روئے زمین پر بہت زیادہ ناموری حاصل کیا، اور قوم سمود کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ طاقت و قوت میں بھی یہ انہی کی طرح سے تھے۔ ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فن اور ہنر دیا تھا، اور بہت ہی زیادہ صلاحیت والی قوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا تذکرہ کیا۔ یہ قوم سمود جو ہے، ان کا جو علاقہ ہے یہ حجاز اور شام کے درمیان کا ہے، اور قرآن کریم نے قوم سمود کو اصحاب الحجر بھی کہا ہے، اور حجر جو ہے یہ ان کا مشہور و معروف شہر ہے، اور یہ جو حجر ہے مدینے سے جب آدمی چلتا ہے تو تبوک کے رستے میں حجر کا مقام پہنچتا ہے۔ چنانچہ صحیح البخاری کتاب و احادیث الانبیاء کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے لوٹ رہے تھے تو ہجر کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ وہاں پر بعض صحابہ کرام نے وہاں کے کنووں سے پانی نکال کر کے آٹا وغیرہ گوندھ لیا اور اپنے مشکیزوں کو بھر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے کو پھینک دینے کا یا پھر اپنے جانور کو کھلا دینے کا حکم دیا، اور کہا کہ مشکیزوں کے پانی کو بہا دو۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صالح علیہ السلام کے اونٹنی کا کنواں دکھلایا جہاں سے وہ پانی پیتی تھی، اور فرمایا کہ اگر تم کو پانی استعمال کرنا ہے تو یہاں سے پانی استعمال کرو۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے جلدی نکلنے کا حکم دیا، اور یہ کہا کہ گناہگاروں اور نافرمانوں کی بستی میں جاؤ تو روتے ہوئے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرتے ہوئے جاؤ۔ اگر رونے کی صورت نہ بنے، رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا لو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسا عذاب ان لوگوں پر آیا کہیں تمہارے اوپر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری میں ہی کجاوے میں بیٹھے ہوئے اپنے چہرے کو ڈھک لیا اور بڑی تیزی سے اس علاقے سے گزر گئے۔ تو یہ قوم سمود ہے، اور یہ قوم سمود بھی بالکل اسی طرح سے جس طرح سے گمراہ کن قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ غیروں کی بھی پرستش کرتی رہی ہے، بالکل اسی طرح سے یہ قوم سمود بھی غیر اللہ کی پرستش کیا کرتے تھے، غیر اللہ سے اپنی نظر و نیاز مانگا کرتے تھے۔ ان کے اندر وہ اختیار اور تصرف کا جو ہے عقیدہ رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کو یعنی بت پرستی میں وہ لوگ بہت بری طرح سے مبتلا تھے۔ صالح علیہ السلام جو ان کے نبی بن کر کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کا تذکرہ کیا ہے، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ جو آیات ہیں، ان آیات سے واضح طور پر یہ بات پتہ چل جاتا ہے اور یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے انہی قوم کے لوگوں میں سے بھیجے، اور جتنے بھی انبیاء آئے جب قوم کے لوگوں میں سے تھے تو وہ بالکل بشر اور انسان تھے۔ لوگوں کا جو یہ عقیدہ ہے، یہ جو پروپیگنڈا ہے، اور لوگوں نے لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے بہت ساری جو باتیں پھیلا رکھی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ انبیاء اور خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں بلکہ نور تھے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اس قرآن کریم کے اندر، ان تمام کے بارے میں یہی کہا ہے کہ وہ اپنے قوم کے لوگوں میں سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر بھی بیان فرمایا اور کہا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قال، انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اگر تم نے مٹی اور پتھر کے بتوں کو اپنا معبود سمجھا ہے تو یہ غلط ہے۔ اگر تم نے اپنے بزرگوں اور پیروں کو اپنا معبود سمجھا ہے، مشکل کشا حاجت روا سمجھا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
صالح علیہ السلام کے کلام کو بیان کرتے ہوئے کہا هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا معبود ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اسی میں بسا دیا۔ زمین سے پیدا کیا کیا مطلب؟ پہلے آدم علیہ السلام کو اسی زمین کے مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی کے نسل سے تم تمام کو پیدا کیا اور تمہاری تمام ضروریات کا اس نے انتظام کیا اور تمہارے رہنے سہنے اور بسنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ہی مقرر کیا اور تمہاری جتنی ضروریات ہے وہ سب کے سب اسی زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے۔ آج دیکھیے ہماری جتنی ضروریات ہے سب زمین سے ہی پوری ہو رہی ہے، زمین کے علاوہ کہیں سے بھی ہماری ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارا معبود ہے، اس نے ہی تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، اسی نے تمہاری تمام ضروریات کو پورا کیا ہے اور پورا کر رہا ہے اور اس نے تم کو زمین پر آباد کیا ہے۔ اس کے بعد مزید کہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جو دوسرے معبودوں کی طرف تم نے رجوع کر رکھا ہے، دوسرے معبودوں کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھ رکھا ہے، مٹی اور پتھر کے بتوں کی پوجا کو اپنا شیوا بنا رکھا ہے، یاد رکھو یہ سارے جو تمہارے معاملات ہیں اور تمہاری ضروریات ہیں وہ اللہ جب پوری کر رہا ہے، یہ پوری نہیں کر رہا ہے تو پھر ان کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہی تمہارا معبود ہے۔ باقی جتنے بھی جن کو تم نے سمجھ رکھا ہے وہ بالکل جھوٹے ہیں، وہ باطل ہیں۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان ربی قریب مجیب، کہ صالح علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ یہ دو لفظ ہے جو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، لیکن ان دو لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل پرستوں کی جڑ کو کاٹ دیا ہے۔ کہنے والے کون ہیں؟ صالح علیہ السلام۔ کن کو مخاطب ہیں؟ مشرکین کو، کیونکہ ان کی قوم مشرکین میں سے تھے، کفار و مشرکین میں سے تھے ان کی قوم۔ تو کہنے والے صالح علیہ السلام، اور کن کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے قوم کے لوگوں کو جو خالص مشرک لوگ ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ یہ جو دنیا دار اور باطل پرست مذہبی ٹھیکیدار جو لوگ ہیں، ان لوگوں نے ایک کھڑاک پھیلا رکھا ہے، لوگوں کو دنیاوی مثالوں کے ذریعے سے اپنے پروپگنڈوں میں اور اپنے دامے فریب میں پھنسا رکھا ہے۔ کیسے پھنسا رکھا ہے؟ ان لوگوں نے یہ لوگوں کے درمیان عقیدہ پھیلا رکھا ہے کہ دیکھو بھائیو، دنیا کے جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں یا بڑے بڑے جو آفیسر ہوتے ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے پہلے ان کے پیون سے ملنا پڑتا ہے، پھر ان کے پی اے سے ملنا پڑتا ہے، ان کے ذریعے سے اپنی بات آگے بڑھانی پڑتی ہے۔ یعنی اگر کسی بادشاہ کے پاس اپنی درخواست بھیجنی ہو تو پہلے اس کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے مل کر کے اور اپنی درخواست ان کو دینی پڑتی ہے کہ ذرا بھائی صاحب ہماری یہ درخواست بادشاہ سلامت تک پہنچا دے۔ اس کے ذریعے سے ہماری درخواست بادشاہ تک پہنچتی ہے، پھر بادشاہ ہماری درخواست کو پڑھنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد انہی کے ذریعے سے جواب ہم تک پہنچاتی ہے۔ دیکھیے کیسا، کتنی باریکی سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے بڑا بادشاہ ہے، ڈائریکٹ ہمیں اس سے کیسے مانگ سکتے؟ ہم نہیں مانگ سکتے ان سے ڈائریکٹ، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ تک اپنی باتوں کو پہنچانے کے لیے ان کے قریبی بندوں کو ڈھونڈنا ہوگا۔ اور قریبی بندوں سے ان کی مراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کے مرے ہوئے پیر، ان کے مرے ہوئے بزرگ، ان کے مرے ہوئے مرشد جو قبر میں پڑے ہوئے ہیں، جو ان کے پیر صاحب قبر میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب سمجھتے ہیں۔ حالانکہ کسی کے بارے میں سرٹیفکیٹ دینا یہ کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ سرٹیفکیٹ دینے والا رب العالمین ہے، اور سرٹیفکیٹ انہوں نے کن کو دیا؟ صحابہ کرام کو دیا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیا، انبیاء کرام کو دیا، باقی کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے مرے ہوئے پیروں، مرے ہوئے بزرگوں، مرے ہوئے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دے کر کے لوگوں کے درمیان یہ عقیدہ پھیلایا، یہ کھڑاک پھیلایا کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہیں، ان سے بیعت کر لینا ہوگا، ان کے شرن میں چلے جانا ہوگا، ان کے قبروں پر جا کر کے چادریں چڑھانا ہوگا، پھول چڑھانا ہوگا، متھا ٹیکنا ہوگا، ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا ہوگا، گڑ گڑانا ہوگا کہ اللہ تک ہمارے اس درخواست کو یہ لوگ پہنچا دیں۔ محترم سامعین کرام، یہی وہ شیطانی عقیدہ اور ہتھ کنڈا ہے جو لوگوں نے اختیار کیا، اور لوگوں کو، سیدھے سادے جو لوگ ہیں، ان کو اپنے دامے فریب میں پھنسا کر کے اپنی دکانداری کو چلایا۔
لیکن یہ چیز جو ہے ایسا شیطانی ہتھ کنڈا ہے کہ شرک کے تمام چور دروازے اسی سے کھل گئے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتلا دوں کہ اگر کوئی زندہ اور نیک آدمی ہے اور آپ ان سے دعا کہتے ہیں کرنے کے لیے، کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں، جن لوگوں کو اعتراض کرنا ہوتا ہے ان کے سامنے کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہوتا ہے، اعتراض کرنے والے بغیر اصول اور ضابطے کے اعتراض کرتے ہیں، وہ فوراً آپ کے سامنے اعتراض کریں گے کہ اچھا فلاں بزرگ کے پاس، فلاں جو ہے عالم صاحب کے پاس آپ جا کر کے کہتے ہیں کہ عالم صاحب ذرا میرے لیے دعا کر دیجئے، حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے، یہ بھی تو وسیلہ ہوا نا۔ تو یہ تو ثابت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح البخاری ابواب الاستسقاء اٹھائیے آپ، صحیح البخاری ابواب الاستسقاء حدیث نمبر 1010، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں جب سوکھا کا موسم ہوتا، قحط سالی پڑتی، بارش برسنا بند ہو جاتا، تو عباس بن عبد المطلب کو وہ بلاتے اور ان سے دعا کرواتے اور رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر کے کہتے کہ اے میرے رب، جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر زندہ تھے، جب تک ان کو وسیلہ بنا کر کے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے تھے، لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو اب ہم ان کے چچا عباس بن عبد المطلب کو وسیلہ بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو زندہ آدمی سے دعا کروا سکتے ہیں، یہ حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن مردہ چاہے کوئی بھی ہو ان کا وسیلہ نہیں لیا جائے گا۔ آج جو ہمارے بڑے جبہ و قبہ، دستار والے اور تبلیغ کا دعویٰ کرنے والے لوگ اپنی دعاؤں کے اندر جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لے، یہ سراسر بدعت ہے، بلکہ شرک کی حد تک پہنچنے والا ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا۔ آپ دیکھیے صحیح البخاری حدیث نمبر 1010، نمبر کے ساتھ بول رہا ہوں، الٹ کر کے دیکھ لیجئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہاں موجود ہیں؟ مدینے کے اندر، وہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس بھی ہے، لیکن وہاں پر ان سے وسیلہ نہیں مانگا جا رہا ہے، بلکہ زندہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا وسیلہ بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا جا رہا ہے۔ تو کسی زندہ آدمی سے اگر کوئی دعا کیا جاتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے۔ غلطی کب آتی ہے؟ جب کسی مرے ہوئے کو یا کسی زندہ کو اپنا پیر، اپنا مرشد بنا کر کے اس کے لیے وہ کام کیے جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ مثلا کیا کیا جاتا ہے؟ ان کا مزار بنا لیا جاتا ہے، اگر زندہ ہو تو ان کے پیر پڑے جاتے ہیں، ان کے پیر کو دھویا جاتا ہے، ان کے پیر کو دھو کر کے اس کو پیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں کسی بھی مخلوق کے لیے بالکل سزاوار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے پیر پر جھکا جائے، باقی کسی کے پیر پر نہیں جھکا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقدار ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، باقی کسی کے سامنے نہیں جھکا جا سکتا ہے۔ ہماری شریعت اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور اگر پیر صاحب مر گئے ہیں تو ان کی قبر کو دکانداری کا ذریعہ بنانے کی غرض سے اس کے اوپر پھول چڑھائے جاتے ہیں، مالا چڑھائے جاتے ہیں، چادر چڑھائے جاتے ہیں، ماتھے ٹیکے جاتے ہیں، عرس لگائے جاتے ہیں، سندل لگائے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے۔ تو یہیں سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یہیں سے غلط عقیدہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب بھی ہے، یعنی ہر بندے کے قریب ہے، مجیب، اور جس طرح سے نیک لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اگر گناہگار بھی رب العالمین کے بارگاہ میں چلا جائے، جھک جائے اور رب سے دعا مانگے، اللہ اس کی بھی دعا کو سنتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف نیک لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، گناہگاروں کی بھی دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کر کے کہا کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے، بتاتے ہوئے، صحیح عقیدہ سکھلاتے ہوئے کہا کہ بے شک میرا رب وہ ہے جو قریب بھی ہے اور بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ محترم سامعین کرام، صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان جو مکالمے اور ڈائلاگز ہوئے وہ آگے آ رہے ہیں، جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم کے آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تابع دار بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔